یا رسول اللہ. حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور آج کی گفتگو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مقدسہ پر کروں گا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال 10 رمضان المبارک ہے. اسی مناسبت سے آج اس موضوع پر اظہار خیال کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت گرامی، سب سے پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارک کروں گا، جو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے اولاد نور کی جسمانی والدہ ماجدہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ہی آپ سے سایہ والد کو اٹھا لیا گیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال وفات دے گئی اور اس تھوڑے دیر بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال فرما گئے. حضرات گرامی، والد محترم کے داغ یتیمی کے بعد ماں نے سنبھالا دیا. والدہ محترمہ کے بعد حضرت عبد المطلب نے پوتے کو پرورش کیا اور جب دادا وفات پانے لگے تو حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے دیا گیا. بالآخر وہ بھی داغ فارغ کر دی گئی، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. وہ چچا جو قریبی چچے تھے، وہ چچا جو حقیقی چچا تھا، وہ والد علی المرتضیٰ چچا ابو طالب کی محبت بھتیجے سے ایسی تھی کہ جب تک وہ خود انہیں پاس بٹھا کر کھلا پلا نہ لیتے اسے سکون نہیں ملتا تھا. تمام افراد خاندان موجود ہوتے مگر جب تک بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آتے تو نہ کھاتے اور نہ خود کسی کو کھلاتے اور رات کو سوتے تو اسے تنہا نہیں چھوڑتے. حضرت عبداللہ کے اس یتیم کو ساتھ لے کر سوتے اور ساری رات کلاوے بھر بھر کے سکون اور راحت کا سامان کرتے. حضرت گرامی، توجہ چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے. آج بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکرین فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ اقدس میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور کھانے کے بعد جس دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو آپ نے دھویا اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ فرماتی ہے کہ میں نے اس دسترخوان کو بھی کبھی نہیں دھویا. جب بھی کبھی وہ میلا ہوتا، اسے دھونے کی حاجت ہوتی تو ہم اسے دہکتے ہوئے تندور میں ڈالتے تو وہ بجائے جلنے کے صاف ہو کر باہر آ جایا کرتا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صفحہ کرتاس پر سنہری حروف سے موجود ہے، من مس جلدی فلن کا مس النار، کہ جس نے میری جلد کو چھو لیا اسے آگ نہیں چھو سکے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور میں روٹی کے آٹے کو لگایا، دوسری روٹیاں پک گئی مگر وہ اسی طرح کی رکھی، اسی طرح موجود رہی. اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کی قسمت، ارے جس دسترخوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو دے اسے آگ نہ جلائے. جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک سے اپنے آپ کو مس کر دے اسے آگ نہ جلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹی تندور میں اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے اسے آگ نہ جلائے. تو حیا کرو اور ایمان سے سوچ کر بتانا، جس والدہ کے شکم گھر میں 9 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت پذیر ہو، کیا اس کو آگ جلائے گی؟ اور جس والد گرامی کے سلب میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز رہے ہو، کیا ان کو کبھی آگ جلائے گی؟ حضرات گرامی، بہرحال کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو بھال نبوت سے آپ کے دل میں تبھی اضطراب لاحق ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اپنی پریشانی اور اضطراب کا ذکر کیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ قسم کا خدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور آپ مصیبت زدہ لوگوں کی کام آتے ہیں. اور نصرۃ المجالس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کا نور میرے بدن میں منتقل ہوا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سنا کرتی تھی، اور خوشبو کا یہ سلسلہ پورے 9 مہینہ تک جاری رہا. کون خدیجہ الکبریٰ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے جب مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے کفر اختیار کیا. خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسروں نے میری تکذیب کی. وہ خدیجہ جو دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی، جو عورتوں نے سب سے پہلے ایمان لائی اور جس نے عورتوں میں سب سے پہلے نماز ادا فرمائی. کون خدیجہ الکبریٰ؟ جو خاتون اول بھی ہیں اور معلمہ اول بھی. کون خدیجہ الکبریٰ؟ جو مومنہ اول بھی ہیں اور محسنہ اول بھی. کون خدیجہ الکبریٰ؟ جو نبوت کی رفیقہ بھی ہیں اور امت کی شفیقہ بھی. کون خدیجہ الکبریٰ؟ جو ام المؤمنین بھی ہیں الخیر النساء بھی. کون خدیجہ الکبریٰ؟ جن کو فرشتے بھی سلام کہتے ہیں اور خود خدا بھی سلام کہتا ہے. حضرات گرامی، بہت سی کتاب میں یہ موجود ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کی ولادت مبارک کا وقت قریب ہوا تو جنت کے حوریں آپ کو غسل اول دینے کے لیے آئی. جنت کی حوروں کے ہاتھوں میں نور کی زیر تش تھی اور سروں پر کوثر کے مٹکے تھے. سیدہ فاطمہ کو تشت نور میں بٹھا کر آب کوثر سے غسل دیتی ہے. جنت کی چھوٹی سی نوری عبا پہنا کر سر اقدس پر خوشبو میں بسا کر رومال باندھ دیتی ہے. اور ادھر بچی کی ولادت کا سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے بچی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے خدیجہ مبارک ہو، تیری یہ بچی دنیا کی بزرگ عورتوں میں سے ایک عورت تھی. تو حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد انجم اسی بیوی کے شکنا تھر سے ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اسی خاتون کے آل میں سے ہے. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طاہرہ کی نور نظر ہے. صرف ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو پھر منہ سوال کر بات کرنی چاہیے. ارے تمہاری اولاد کو اگر کوئی شخص بے نکاح کی اولاد ہے تو پھر کیا حال ہوگا؟ تم آقا علیہ السلام کی پاک اولاد کے متعلق زبان درازی کرتے ہو. سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات گرامی، حضرت خدیجہ طاہرہ اولاد رسول کی جسمانی ماں ہے اور باقی ساری ام المومنین یہ امت کی روحانی ماں ہیں. وازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں. تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی اور ان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا. بیوہ تھی مگر پورے مکہ میں تجارت انہی کے مال سے چلتی تھی. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام سائے اٹھا لیے تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب مال نہیں تو پریشان نہیں ہونا، ساری تجارت عرب تیرے تابع کر دوں گا. اے محبوب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمام ثروتوں مالوں والی تیرے قدموں میں جھکا دوں گا. اے محبوب کائنات کی عظیم دھرتی پر سیدھا میرے عاملات کے یتیم کا ہی چلے گا. اے محبوب
یہی مال والے تیرے محتاج ہوں گے اور تو غنی ہوگا۔ اے محبوب یہی ثروتوں والے امانتیں تیرے دولت پر رکھا کریں گے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا وہ ایسے کہ میں سیدہ خدیجہ طاہرہ کو تیری زوجیت میں دے دوں گا اور وہ اپنا سارا مال تیرے قدموں پر ڈھیر کر دے گی اور اعلان ہو جائے گا کہ اے لوگوں، اے مکہ کے قریشیوں، اے مکہ کے مالداروں، میں نے تم سے ہزاروں لینے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لینے ہیں، لاکھوں ہزاروں نہیں کروڑوں لینے ہیں۔ میں یہ نہیں لیتی، سب آتے جاؤ میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور معافی کی پرچیاں بھی لیتے جاؤ، پرچیوں پر میرے محبوب کی دستک بھی کرواتے جاؤ، جہنم سے بھی آزاد ہوتے جاؤ، قرضہ بھی لیتے جاؤ، قرضہ معاف کرواتے جاؤ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو حضرت گرامی یہ کس کا مال اشاعت اسلام کا اولین سبب بن گیا؟ یہ کس نے سب کچھ دین اور ایمان پر اجاگر کر دیا؟ توجہ جاؤں گا، حضرت عمر نے دیا آدھا مال، حضرت صدیق اکبر نے دیا پورا مال، لیکن میری ماں نے مال بھی دیا، تن من دھن بھی دیا۔ اسی کہتے ہیں طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسے کہتے ہیں محسن اسلام کی زوجہ اور عالم اسلام کی محسن۔ تو حضرت اکرام ابھی تک اعلان اسلام نہیں ہوا تھا، میرے آقا علیہ السلام غار ہرا میں تشریف لے جاتے، تھوڑا سا کھانا ساتھ ہوتا، کبھی 10 دن، کبھی مہینہ، کبھی 40 دن، کبھی غیر متعینہ مدت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، چلا کرتے، اپنے رب کو مناتے، ساری رات شب بیداری فرماتے اور سارا دن گریہ وزاری میں بسر فرماتے، اپنے معبود حقیقی کے سامنے جبین نیاز رکھ کر حق کے عبودیت ادا فرماتے۔ الحمدللہ ہم نے اس غار کی زیارت کی ہے۔ حضرات اکرام اس دور میں وہاں جانا بہت آسان ہے، مگر اس وقت مائلوں کا فاصلہ بے رونقی میں کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ شہر سے باہر جنگل میں کسی اچھے بھلے بہادر کا وہاں جانا مشکل تھا، مگر میری ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کھانا لیتی اور بے تکان وہاں تشریف لے جاتی۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ جاتی اور آتی۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل غار ہرا جاؤ، میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے محبوب خدیجہ آ رہی ہے، ہاتھ میں برتن ہے، ان سے برتن میں پیالہ ہے، ان سے پیالہ پی لو اور ان کو میرا سلام پی لو۔ حضرات گرامی سلام خدا برائے خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، خدا کا سلام آیا کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، خدا کا سلام آیا کرتا ہے کبھی مصطفیٰ کے لیے، خدا کا سلام آیا کرتا ہے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے، خدا کا سلام آیا آتا ہے کبھی اقران حبیب کبریاء کے لیے، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام پڑھے، حضرت خدیجہ کا مصطفیٰ پر خود سلام پڑھے، یاران نبی تمام کے تمام میرے آقا پر خود سلام پڑھے۔ سلام پڑھنے والوں پر سلام پڑھا جاتا ہے، اور جو اسے بدعت ہے ان پر کون سلام پڑھے؟ حضرات اکرام آج میں ورقہ بن نوفل کی باتیں آپ کو نہیں سناتا، نہیں سنانا چاہتا، کیونکہ اگر ان کی کتابوں میں کچھ ہوتا تو پھر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ جبریل علیہ السلام سیدہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچانے آئے۔ توجہ چاہوں گا، یہ کوئی میگزین کی بات نہیں، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں، یہ کوئی ناول نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اصحیح الکتاب بعد کتاب اللہ، جسے علماء حدیث نے قرار دیا ہے، یعنی بخاری شریف اس میں موجود ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ سلام کس کا آیا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس کی طرف آیا؟ حضرت خدیجہ طاہرہ کی طرف۔ تو پھر کیا وہ سلام اللہ علیہ کا مزاج نہیں ٹھہرے؟ آج مولوی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ علیہ السلام تو صرف انبیاء کے لیے خاص ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی اس پر بھی سلام، اور وہ بھی علیہ السلام کا مزاج ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ارشاد فرماتا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے محبوب کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں کے لیے۔ تو حضرت اکرام میرے اللہ کی طرف سے میری ماں خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھی آیا
اور خوشخبری بھی آیا. یہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں موجود ہے. فرمایا محبوب انہیں خوشخبری دے دیجیے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا خوبصورت محل ہوگا اور اس محل میں کسی قسم کا شور اور دب بھی نہیں ہوگا. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ترجمانی کی. آپ مبارک فرماتے ہیں منزل من قصب لا نصب لا ذخب، ایسے کو شک کی زینت پر لاکھوں سلام. حضرات گرامی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس نے شکل مادر کو دیکھا ہے وہ قبر ضرور دیکھے گا. بالآخر یہ وقت بھی آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہے کہ آج وہ زوجہ داغی مفارقت دے رہی ہے جو محسنہ اسلام ہے. آج میری وہ رفیقہ حیات جانے والی ہے جس نے اپنا سب کچھ میرے قدموں پر قربان کر دیا تھا. اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب سارا مکہ میرا دشمن تھا. میں تبلیغ توحید کی پاداش میں مغموم ہوتا تو یہ دلاسا دیتی تھی. میرے غمگین ہونے سے میری یہ محسنہ ایک پل آرام سے نہیں بیٹھتی. آج وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. حضرت اکرام ایسے عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس تشریف لے گئی تو آپ کے آنکھیں اشتبار ہو گئی. فرمایا کیا چاہتی ہو؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا کہ آپ کو میری بیٹی بتا دے گی. جلدی سے بیٹی کو باہر لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ امی جان کہتی ہے کہ ایک کرم فرمائیے کہ اپنی ایک چادر مبارک اس وقت مجھے عنایت فرما دیجیے تاکہ میں اسے اپنے غسل و کفن کے بعد اپنے اوپر اوڑھ کر تبرک حاصل کر سکوں. حضور نے چادر عطا فرما دی. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آج لوگ بزرگوں کے تبرکات کو اسی طرح حاصل کرنا اس کو بدعت کہتے ہیں. کیا وہ ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو روحانی ماں تسلیم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس مبارک مقدسہ طریقہ کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اگر بدعت کہتے ہیں تو مسلمان کیسے رہتے ہیں اور ان کی روحانی فرزند کیسے کہلاتے ہیں؟ وہ بتائیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو چادر دینے سے روک دیا تھا؟ کیا دیگر صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس متبرکہ کو اپنے لیے تبرک بنا کر نہیں رکھا تھا؟ کیا تابوت سکینہ میں حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے نالائن مبارک، لباس مبارک، دستار مبارک، تورات بطور تبرک موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک بطور تبرک موجود نہیں تھا جس سے مریض شفا حاصل کرتے تھے؟ کیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جبہ سے سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہوا تھا؟ کیا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے بحکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جبہ مبارک سامنے رکھ کر امت کی مغفرت کی دعا نہیں کی تھی؟ تو بہرحال حضرات گرامی، تنفال رسول نور سے نبوت کا 10 رمضان مبارک کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ام المومنین کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کس قدر ان صبر کرنے والوں اور روزہ داروں پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا. توجہ چاہوں گا، نمازی کا اجر حساب و کتاب کے ساتھ، غازی کا اجر حساب و کتاب کے ساتھ، مجاہد کا اجر حساب و کتاب کے ساتھ، حاجی کا اجر حساب و کتاب کے ساتھ، قربانی والے کا اجر حساب و کتاب کے ساتھ، حج اسود کو چومنے والے کا اجر حساب و کتاب کے ساتھ، ہر نیکوکار کا اجر حساب و کتاب کے ساتھ، مگر صابرین کا اجر حساب و کتاب کے بغیر، ان روزہ داروں کا اجر حساب و کتاب کے بغیر، بغیر حساب، بغیر حساب کے. جھولی ہی میری تن ہے، تیری یہاں کمی نہیں. فرمایا ہوا شہر صبر، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. حضرات گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا اور میرا بھی مشاہدہ ہے کہ سال کے 11 ماہ میں جس شخص کو جو نعمتیں میسر نہیں ہوتی رمضان میں بلا تکلف کو مل جاتی ہے.
ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، ادھر لوگ قسم قسم کی افطاری لے کر حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر بیٹھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، بلا کر درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں افطاری کیجیے، اور روزہ دار بیچارہ پھنس جاتا ہے کہ اب ہم کدھر جائیں۔ میں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہزاروں افراد کھانا لے کر بھوک رہے ہوتے ہیں، سحری اور افطاری تلاش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں مل جائیں اور ہماری دسترخوان پر سحری اور افطاری کا کھانا تناول فرمائیں۔ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی بالآخر وجہ کیا ہے؟ اگر سوچو گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے 11 مہینے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو کچھ نہیں مل سکا، 12ویں مہینے میں صبر کا دامن تھاما تو ہر نعمت ہمارا طواف کرنے لگی۔ جھولی ہی میری تن ہے تیری یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تن ہے تیری یہاں کمی نہیں۔ حضرت گرامی جب غور کیا تو مدینے والے آقا کا فرمان سامنے آ گیا، ہوا شہر صبر فی یزاد رزق المؤمن، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اس صبر کے طفیل ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ 11 باقی مہینوں میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو اجر 10 گنا ملے گا، 10 سے پھر 70 گنا زیادہ ملے گا۔ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 70 سے پھر 700 گنا زیادہ ملے گا۔ لیکن جب رمضان آیا تو بغیر حساب کے ملے گا، نفل کا ثواب فرض جیسا اور فرض کا ثواب 70 فرضوں جیسا، بلکہ بات ہی ختم کر دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے احتساب اور ایمان سے رکھے، جس نے رمضان کی راتوں کو احتساب اور ایمان سے قیام میں گزارا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ ہے اللہ کی مہربانیاں صبر کرنے والوں پر۔ ارشاد فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ مقدسہ کی طفیل ہمیں اس ماہ مبارک کے ہر لمحہ ہر ساتھ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آنکھوں کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زبان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، یا اللہ ہماری کان سے کسی کی غیبت ہم نہ سنیں، یا اللہ ہمارے روزوں سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب بیت اللہ اور گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اولیاء کا سچا پکا غلام بنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔